لین دین کا رواج کہاں ہوتا ہے؟ غریبوں میں ہوتا ہے، بھکاریوں میں ہوتا ہے۔ مالدار آدمی دیتا ہے، غریب آدمی لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، تم اپنے گھر داماد کو لے آ رہے ہو یا بھکاری کو لے آ رہے ہو؟ نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اچھا ہے، دو، بہت دو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ابھی جلدی کیوں؟ شادی کے موقع پر کیوں؟ شادی کے فوراً تمہارے داماد قبرستان جانے والے ہیں، اتنا جلدی کیوں؟ شادی ہو جانے کے بعد 2 سال 3 سال گزر جانے دو، معلوم ہوگا داماد صاحب دینے کے لائق ہیں یا داماد کو 2 رکھ کر لگانے کے لائق ہے، تب دو، تب تو کوئی نہیں دے گا۔ ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے شادی میں دیا تو دیا، بعد میں دیا تو وہ نہیں دیا، سام کے منہ میں چلا گیا۔ اپنے بیٹے کی منگنی کی ایک جگہ پر، منگنی میں جوڑا جہیز طے ہوا، 6 لاکھ روپے دلاؤ۔ کیوں؟ بیٹا لندن میں نوکری کرتا ہے، بیٹے کی سیلری ہے 2 لاکھ روپے، شادی کا وقفہ طے ہو گیا ہے کہ 1 سال کے بعد شادی ہو جائے گی، 1 سال کے بعد بیٹے کی نوکری کسی دوسری کمپنی میں بھی، اب اس کی سیلری 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے ہو گئی۔ اب یہ صاحب دیندار کہتے ہیں کہ جوڑا جہیز میں جو 6 لاکھ روپے طے ہوا تھا، 2 لاکھ روپے اور آگے بڑھاؤ، 8 لاکھ روپے دو۔ کیوں؟ 1 سال پہلے بیٹے کی سیلری 2 لاکھ روپے تھی، اب 1 سال کے بعد 3 لاکھ روپے ہوئی ہے، 8 لاکھ روپے دو، رشتہ ہوگا، ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایک مسلمان کہہ رہا ہے، ایک حرام خور بول رہا ہے۔ پھر غصہ آئے گا ہم لوگوں کو کہ حرام خور کا لفظ بول دیا، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ کس نے اس کو حلال کیا؟ کس کو اس کو جائز کیا؟ انسان بھی اسے حرام کہتا ہے، قانون بھی اسے حرام کہتا ہے، اسلام بھی اسے حرام کہتا ہے، پھر یہ کہو کہ ہم حرام کھائیں اور پھر ہم کو حرام خور مت کہیں۔ سماج پیخانہ اور غلاظت کھائیں اور کہے کہ گلاب جامن اور قلاقند کھا رہے ہیں، کیا میرے بولنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ اللہ کی نظر میں وہ مجرم، حرام خور، رشوت خور رہے گا۔ ایک لفظ حرام خور سننے پر بھاری لگ رہا ہے تو پھر بتاؤ ان بچیوں پر کیا گزر رہا ہوگا، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہا ہوگا، جن کو گھر سے روڈ پر لا کر، قرضوں میں مبتلا کر کے، سود میں مبتلا کر کے، جوڑا جہیز کے اندر بھیک کی طرح مانگ کر کے اتنا سامان لوٹ کر کے لائے ہو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک حرام خور کا لفظ سننے پر دوبارہ نہیں ہے۔ اگر اتنے عزت دار ہیں تو پھر بھیک کیوں مانگتے ہو لڑکی والوں کی طرف سے کہ جوڑے جہیز میں یہ ہونا تھا؟ اور آج غریب بھی غریب نکاح کے موقع پر مالدار بن جاتا ہے، پیسے نہیں ہے سود پر لائے گا، نہیں ہے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ لے گا، میرے 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اللہ کے واسطے مدد کرتے جاؤ۔ تو پھر بتاؤ اب یہ جو بھیک مانگ رہا ہے کس کے لیے بھیک مانگ رہا ہے؟ داماد کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، بیٹی کے خاطر ایک باپ بھیک مانگ رہا ہے، بیٹی کا گھر بسانے کے لیے باپ اپنے عزت کا سودا کر رہا ہے، اپنے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کس کے ساتھ بسانا ہے؟ ایک مسلمان کے ساتھ بسانا ہے، اور اس ظالم مسلمان کو احساس تک نہیں رہتا کہ وہ بیٹی میری بیوی بن کر میرے گھر آنے کے لیے میں نے اس کے باپ کو بھکاری بنا دیا، میں نے اس کے باپ کو فقیر بنا دیا، میں نے اس کے باپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، قرضہ لون سود میں مجبور کر دیا۔ تو پھر بتاؤ ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی عزت نیلام کر کے، اپنی باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر، اپنے باپ کا گھر بکوا کر، باپ کو قرضے میں، سود میں، لون میں، سود میں ڈبو کر مر جانے پر، آنکھوں میں آنسو بہانے پر مجبور کر کے کسی کے گھر دلہن بن کر کے جاتی ہے، اب اس گھر میں برکت نہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا عذاب برستا ہے۔ جو سامان، پلنگ، تجوری، الماری، برتن، گلاس، ان سب چیزوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جو کسی کا دل اجاڑ کر کے، گھر اجاڑ کر کے، حرام میں مبتلا ہو کر کے یہ سامان تمہارے پاس آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے،
وہ ہے نکاح اور شادی سے متعلق ہی ایک بہت بڑا گھناؤنی رسم جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، وہ ہے جوڑا جہیز لینے کی رسم، کہ موجودہ زمانے میں جوڑا جہیز کس طرح سے لیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں۔ جہیز ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کرونا کی طرح پھیلتے جا رہی ہے۔ جہیز کی لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ عام طور پر اگر کوئی لڑکی جہیز ساتھ نہیں لاتی ہے تو اس کو حد سے زیادہ ستایا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہیز نہ لانے کی صورت میں ساس، سسر، ننند یہ سب مل کر کے آنے والی اس بہو پر تیل، پیٹرول چھڑک کر کے جلایا جاتا ہے، اور یہ واقعات ماضی میں آپ نے سنا ہوگا۔ کئی لڑکیوں کی موت ایسے ہو گئی، بس جہیز ساتھ نہیں لے آئی تو ساس نے پیٹرول ڈال کر کے اس بہو کو جلا دیا۔ کتنی لڑکیاں ساس کے ظلم و تشدد کا شکار ہو گئی، کتنی لڑکیاں ساس کے ظلم و تشدد سے گھر سے بے گھر ہو گئی۔ جہیز نہ لانے کی صورت میں کتنے لڑکیاں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ پر اتار دی۔ آپ نے سنا ہوگا قریب زمانے میں کہ 2020 یا 21 کے اندر گجرات کے اندر احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نام کی لڑکی نے سمندر میں کود کر کے وہ اپنی جان دے دی۔ کیوں دی؟ جہیز کے مطالبہ نے لڑکی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جہیز کو جائز سمجھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا، کہ نبی نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر کچھ سامان دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھو، نبی کی طرف سے اس جوڑے کو دیا گیا معمولی سامان کسی طور سے بھی اسے جہیز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ احادیث میں اس چیز کو کہیں جہیز یا کسی خاص نام سے نہیں پکارا گیا۔ البتہ زیادہ سے زیادہ آپ اسے ہدیہ یا تحفہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، پرورش میں تھے۔ حضرت علی کی پرورش کرنا نبی کی ذمہ داری تھی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ داماد اور بیٹی یہ دونوں نبی کی ذمہ داری میں تھے، نبی کی پرورش میں تھے، نبی ان کی کفالت کرتے تھے، اور جب ان کی نکاح ہو گیا تو سہولت کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ سامان انہیں عطا کیا، جہیز کی شکل میں کوئی سامان نہیں دیا۔ بدگمانی میں نہ رہے کہ نبی نے اپنے بیٹی کے موقع پر جہیز کا سامان دیا، اسے جہیز نہیں کہا جا سکتا۔ جہیز ایک بہت بری بلا ہے، جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے جو سماج میں ایسی بیماری کی طرح، کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ جو نبی کی تعلیمات ہیں اسی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیمات ہیں،
اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، جو بولتا ہے بس اسی احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ شادی کے موقع پر جہیز لینے کی رسم، بھیک مانگنے کی رسم جو ہمارے سماج میں ہے، کس نے شروع کر دی ہے؟ کیا اللہ نے ہدایت دی ہے مسلمانوں کو؟ کیا رسول اللہ نے تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ شادی بیاہ کے موقع پر جوڑا جہیز لو؟ کیا رسول اللہ نے اپنے نکاح میں جوڑا جہیز کا لین دین کا معاملہ کیا؟ کیا نبی نے اپنے بیٹیوں کے شادی میں جوڑا جہیز کا لین دین کا معاملہ کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ کیا اولیاء اللہ نے کیا؟ کیا علماء نے کیا؟ سنو، ہندوانہ رسم ہے، کافرانہ تہذیب ہے کہ اس مذہب کے اندر، ہندو تہذیب اور کلچر کے اندر شادی کے موقع پر بیٹی کو جوڑا جہیز دیا جاتا ہے اور شادی ہو جانے کے بعد پھر اس لڑکی کو باپ کی جائیداد میں، وراثت میں کچھ حصہ نہیں دیا جاتا۔ اب مسلمان غیروں کی تہذیب اور کلچر کو فیشن کے طور پر لیتے لیتے اب مسلمان اس چیز کو مذہب کا حصہ بنا لیا۔ 90% مسلمان سماج میں ایسے ہیں جو جوڑا جہیز کے ساتھ ہی شادیاں کرتے ہیں۔ 10% بمشکل نظر آئیں گے جو جوڑا جہیز کے بغیر شادیاں کرتے ہو، باقی 90% لوگ جوڑا جہیز کے ساتھ ہی شادیاں کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا دار لوگوں کی بات نہیں ہے، دیندار لوگ کی بات ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، چلا جانے والے ہیں، 4 مہینے نکلنے والے ہیں، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اس شبی کو، ٹوپی کو، پگڑی کو، کرتا پیجامہ کو، داڑھی کو پردہ بنا لیا، اس پردے میں رہ کر کے جو بھی رسومات کریں گے چل جائے گا۔ کیا تبلیغ کی محنت اسی کے لیے ہے؟ کیا دعوت کی محنت اسی کے لیے ہے کہ اس کو پردہ بنا کر کے اس کے پیچھے جو کرتے رہو، سود کھاتے ہو، رشوت کھاتے رہو یا رسومات کرتے ہو، سب چل جائے گا؟ ارے تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اس لیے ہے کہ زندگی اللہ کے احکام پر، نبی کی سنتوں پر، اور یہ سارے رسومات ہماری زندگی سے نکل جائیں، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ اور سنو، اسلام میں 5 نمازیں فرض ہے، 4 نکاح جائز ہے، ایک ہی نماز کا فرق ہے۔ جیسے ایک مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو 4 نکاح کر لینا بھی بہت آسان ہے۔ آج کے مسلمان کو ایک وقت کی نماز پڑھنا بھاری لگ رہا ہے تو ایک نکاح بھی بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، 4 کو کہاں کر لیں گے؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 کیا پڑھ لیں گے؟ جمعہ نماز پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر بھی اپنی مسلمانی پر فخر ہے لوگوں کو، کہ اپنے مسلمان ہونے پر لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں، ایسا حق جماتے ہیں اسلام پر، ایسا حق جماتے ہیں علماء کے بیانات سننے کے بعد کہ ان لوگوں کو کیا معلوم ہے، سماج میں جینے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سماج میں صرف یہی لوگ جی رہے ہیں، باقی علماء نہیں جی رہے ہیں، باقی علماء سماج میں نہیں جی رہے ہیں، اولیاء اللہ سماج میں نہیں جی رہے ہیں، صوفیاء اکرام اور بزرگان دین سماج میں نہیں جی رہے ہیں۔ وہ شادیاں نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے بیوی سے جنم نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے گزارا کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں بغیر رسومات کا جینے والا طبقہ بھی دنیا میں موجود ہے،
جو اسلام دین، اسلام شریعت، قرآن احکام پر زندگی گزارتا ہے، ایسا طبقہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ ان کے صدقے میں ہم جیسے کتوں کی سانسیں چل رہی ہیں۔ دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ رب العزت زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ کر زلزلہ قیامت نازل کر دیں گے۔ جو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے صدقے کے اندر ہم جیسوں کی سانسیں چل رہی ہے، ورنہ ہماری ہلاکت میں کچھ شک نہیں ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بغیر رسومات کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ علماء کے بیانات پر کہ ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں جینے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی سماج میں جی رہے ہیں، باقی علماء، اولیاء اکرام اور بزرگان دین سماج میں نہیں جی رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ سے یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث ہے، اعظم النکاح برکتاً، اللہ رب العزت اس نکاح میں بڑی برکت دیتے ہیں جس نکاح میں خرچہ کم ہوتا ہے۔ خرچہ چاہے لڑکی والے طرف سے ہو، خرچہ چاہے لڑکے والے کی طرف سے ہو، اللہ اس نکاح میں بڑی برکت دیتے ہیں جس نکاح میں خرچہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور نکاح اتنا آسان ہے، تمام مسلمانوں کو کھلے دل کے ساتھ، دل کے کان کھول کر کے سن لینا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی، نواسے نواسیوں کی 17 نکاح کیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مشکل لگتا تھا مجھے، لیکن نکاح کرنا اس سے بھی آسان لگتا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو، فرش ہو جاؤ، پھر مسجد آؤ، لیکن نکاح کرنا اس سے بھی آسان لگتا تھا۔ جہاں بیٹھے ہیں وہیں 2 آدمیوں کو گواہ، ایک کو وکیل قبول کراؤ، اور خطبہ پڑھنا بھی کوئی سنت ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ ایسے میں نے 17 نکاح کیے ہیں جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اور آج غریب بھی غریب نکاح کے موقع پر مالدار بن جاتا ہے، پیسے نہیں ہیں سود پر لائے گا، نہیں ہے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ لے گا، میرے 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اللہ کے واسطے مدد کرتے جاؤ۔ تو پھر بتاؤ، اب یہ جو بھیک مانگ رہا ہے کس کے لیے بھیک مانگ رہا ہے؟ داماد کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ بیٹی کے خاطر ایک باپ بھیک مانگ رہا ہے، بیٹی کا گھر بسانے کے لیے باپ اپنے عزت کا سودا کر رہا ہے۔ اپنے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کس کے ساتھ بسانا ہے؟ ایک مسلمان کے ساتھ بسانا ہے، اور اس ظالم مسلمان کو احساس تک نہیں رہتا کہ وہ بیٹی میری بیوی بن کر میرے گھر آنے کے لیے میں نے اس کے باپ کو بھکاری بنا دیا، میں نے اس کے باپ کو فقیر بنا دیا، میں نے اس کے باپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، قرضہ، لون، سود میں مجبور کر دیا۔ تو پھر بتاؤ، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی عزت نیلام کر کے، اپنی باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر، اپنے باپ کا گھر بکوا کر، باپ کو قرضے میں، سود میں، لون میں، سود میں ڈبو کر مر جانے پر، آنکھوں میں آنسو بہانے پر مجبور کر کے کسی کے گھر دلہن بن کر کے جاتی ہے، اب اس گھر میں برکت نہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا عذاب برستا ہے۔ جو سامان، پلنگ، تجوری، الماری، برتن، گلاس، ان سب چیزوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جو کسی کا دل اجاڑ کر کے، گھر اجاڑ کر کے، حرام میں مبتلا ہو کر کے یہ سامان تمہارے پاس آیا ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ باتیں تو دنیا دار لوگوں کے لیے ہیں۔ ارے دنیا دار لوگ تو ہے ہی خسارے کے اندر، دیندار لوگ، دین والے کہنے والے، چلا 4 مہینے لگانے والے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی منگنی کی ایک جگہ پر، منگنی میں جوڑا جہیز طے ہوا، 6 لاکھ روپے دلاؤ۔ کیوں؟ بیٹا لندن میں نوکری کرتا ہے، بیٹے کی سیلری ہے 2 لاکھ روپے، شادی کا وقفہ طے ہو گیا ہے کہ 1 سال کے بعد شادی ہو جائے گی،
1 سال کے بعد بیٹے کی نوکری کسی دوسری کمپنی میں بھی، اب اس کی سیلری 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے ہو گئی۔ اب یہ صاحب دیندار کہتے ہیں کہ جوڑا جہیز میں جو 6 لاکھ روپے طے ہوا تھا، 2 لاکھ روپے اور آگے بڑھاؤ، 8 لاکھ روپے دو۔ کیوں؟ 1 سال پہلے بیٹے کی سیلری 2 لاکھ روپے تھی، اب 1 سال کے بعد 3 لاکھ روپے ہوئی ہے، 8 لاکھ روپے دو، رشتہ ہوگا، ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایک مسلمان کہہ رہا ہے، ایک حرام خور بول رہا ہے۔ پھر غصہ آئے گا ہم لوگوں کو کہ حرام خور کا لفظ بول دیا، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ کس نے اس کو حلال کیا؟ کس کو اس کو جائز کیا؟ انسان بھی اسے حرام کہتا ہے، قانون بھی اسے حرام کہتا ہے، اسلام بھی اسے حرام کہتا ہے۔ پھر یہ کہو کہ ہم حرام کھائیں اور پھر ہم کو حرام خور مت کہیں۔ سماج پیخانہ اور غلاظت کھائیں اور کہے کہ گلاب جامن اور قلاقند کھا رہے ہیں، کیا میرے بولنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ اللہ کی نظر میں وہ مجرم، حرام خور، رشوت خور رہے گا۔ ایک لفظ حرام خور سننے پر بھاری لگ رہا ہے تو پھر بتاؤ ان بچیوں پر کیا گزر رہا ہوگا، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہا ہوگا، جن کو گھر سے روڈ پر لا کر قرضوں میں مبتلا کر کے، سود میں مبتلا کر کے، جوڑا جہیز کے اندر بھیک کی طرح مانگ کر کے اتنا سامان لوٹ کر کے لائے ہو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک حرام خور کا لفظ سننے پر گوارا نہیں ہے۔ اگر اتنے عزت دار ہیں تو پھر بھیک کیوں مانگتے ہو لڑکی والوں کی طرف سے کہ جوڑے جہیز میں یہ ہونا کر کے؟ تو جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اب تو جانور خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، اب تو انسان کو بیچا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، مارکیٹ میں لا کر بٹا دے رہے ہیں کہ ان کو خریدو۔ ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو مارکیٹ میں لا کے بٹایا، لے جاؤ اس کو 6 لاکھ روپے میں۔ اب تک تو جانوروں کو خریدا بیچا جا رہا تھا، اب انسانوں کو بیچا جا رہا ہے۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے اولاد کو بھی بیچ رہی، خیر وہ ان کی مجبوری ہوگی، لیکن کبھی دیکھا ایک انسان شان کے ساتھ بک رہا ہے، شان کے ساتھ بیچا جا رہا ہے، بڑی شان کے ساتھ اس انسان کو خریدا جا رہا ہے۔ کوئی شرم نہیں ہے، نہ بیچنے والے کو ہے، نہ خریدنے والے کو ہے، نہ بکنے والے کو ہے۔ اور یہ خریدنے والے، بیچنے والے لوگ کوئی غریب، لاچار، معذور، مجبور نہیں ہے، یہ لوگ بڑے مالدار بھی ہیں، صاحبی حیثیت والے بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، اور نوکری کرنے والے بھی ہیں، اور اعلیٰ خاندان کے بھی ہیں، اور ذاتی مکان والے بھی ہیں، اور سوٹ بوٹ میں بڑی ٹھاٹ سے ہیں، لیکن بکاؤ والا مال بن کر کے آتے ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کے ماں باپ شادی کے وقت لڑکی والوں سے جہیز لیتے ہیں، گویا یہ جہیز پیسے ہیں، قیمت ہے، جس کے بدلے میں لڑکے کو بیچا جا رہا ہے۔ نوجوان بکنے والا بڑی خوشی خوشی کے ساتھ بکتا ہے، اور خریدنے والے بھی اس کو خرید لیتے ہیں۔ لین دین کا رواج کہاں ہوتا ہے؟ غریبوں میں ہوتا ہے، بھکاریوں میں ہوتا ہے۔ مالدار آدمی دیتا ہے، غریب آدمی لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ تم اپنے گھر داماد کو لے آ رہے ہو یا بھکاری کو لے آ رہے ہو؟ نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اچھا ہے، دو، بہت دو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ابھی جلدی کیوں؟ شادی کے موقع پر کیوں؟ شادی کے فوراً تمہارے داماد قبرستان جانے والے ہیں، اتنا جلدی کیوں؟ شادی ہو جانے کے بعد 2 سال 3 سال گزر جانے دو، معلوم ہوگا داماد صاحب دینے کے لائق ہیں یا داماد کو 2 رکھ کر لگانے کے لائق ہیں، تب دو، تب تو کوئی نہیں دے گا۔ ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، شادی میں دیا تو دیا، بعد میں دیا تو وہ نہیں دیا، شام کے منہ میں چلا گیا۔
تمہارے اس گھناؤنی عمل سے غریبوں کی جو آہیں نکل رہی ہے، غریب لڑکیوں کی جو آہیں نکل رہی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ لگ گئی تمہاری زندگی کے ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم جہیز میں پیسے نہیں لے رہے ہیں۔ سنو، جہیز میں چاہے تم پیسے لو، جہیز میں چاہے تم تجوری لو، الماری لو، جہیز میں چاہے برتن لو، گلاس لو، صوفہ لو، جہیز میں چاہے تم بائک لو، جہیز میں چاہے گاڑی لو، گھڑی لو، جہیز میں چاہے پلاٹ لو، جہیز میں چاہے باہر ملک کا ٹکٹ لو، جو بھی لو، بصورت رشوت حرام میں مبتلا ہے۔ جہیز کو علماء نے رشوت کہا ہے، اور رشوت کھانے والا، رشوت دینے والا، لینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا، لے لیے، شادی ہو کے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اب بھی واجب ہے جو جوڑا جہیز لیے ہیں اس کو واپس کرو۔ نہیں صاحب لے کے بہت دن ہو گئے، 40-50 سال ہو گئے، اب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے پلنگ پر اتنے سال سوئے ہیں، کوئی شرم نہیں آئی؟ اس کے برتن میں کھا رہے، کوئی شرم نہیں آ رہی ہے؟ شادی کے موقع پر تو دلہے کو اندر کا نکر اور بلین سارے چیزیں لڑکی والے دیتے ہیں، یہ پہنتے ہوئے شرم نہیں آئی ہے؟ ایک بھکاری کو بھی اندر کی نکر نہیں دی جاتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جہیز رشوت ہے، اگر واپس نہیں کیا، مر گئے تو پھر ایک حق کھانے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ملے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت لڑکے والوں کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ لے کر کے لڑکی والوں کو دے دیں گے، اور لڑکے والوں کے جو گناہ ہیں وہ گناہ لڑکے والوں پر ڈال دیں گے۔ اور لڑکا بڑی شان کے ساتھ بکتا ہے، اور اب تو جانور بیچنے والے اگر چھوٹے چھوٹے 3-4 بکریاں اسے مل گئی، بکرے اسے مل گئے، اب وہ سوچے گا اس کو بڑا کروں گا، پالوں گا، بڑے ہو جائیں گے، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو اس کا بہت زیادہ نفع ہوگا، زیادہ قیمت میں جائے گا۔ اب ایسے ہی لوگوں کی بھی ذہن بنتی جا رہی ہے، 4-5 بیٹے ہو گئے، ان کو پالوں گا، بڑا کروں گا، شادی کے موقع پر بکرا بنا کر کے اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ جوڑا جہیز کے نقصانات سنو، علماء نے لکھا ہے جوڑا جہیز کی وجہ سے پہلا نقصان، جوڑا جہیز کا احسان مندی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی کے اندر اپنے شوہر کی جو عزت اور خاندان کی جو عزت ہونی چاہیے تھی وہ دل کے اندر نہیں رہتی، اس لیے کہ دماغ میں یہ رہتا ہے یہ لڑکے والے نے میرے ماں باپ کو دکھ دے کر کے، تکلیف دے کر کے، قرض میں مبتلا کر کے، سود میں مبتلا کر کے، یہ ہونا وہ ہونا، گاڑی ہونا یہ ہونا، یہ بھیک مانگ کر کے جو لے کر آیا ہے، اب دل سے خدمت کرنے کا جذبہ اس کی لڑکی کے اندر نہیں رہے گا۔ جہیز کا دوسرا نقصان، ایسے رشتوں میں بہت جلد خلا طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہے جو جوڑا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جوڑا جہیز کا تیسرا نقصان، لڑکیوں کی شادی دیری سے ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آنے والے داماد کو جو بھکاری بن کر آیا ہے اب اسے دینے کے لیے ابھی انتظام نہیں ہوا ہے، اس لیے لڑکیوں کی شادی میں بھی دیری ہوتی ہے۔ چوتھا نقصان، لڑکیوں کو ماں باپ کے جائیداد میں سے، وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جاتا۔ کہہ دیتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد لڑکی چلے جاتی ہے، بھائیوں سے اگر وہ کچھ مانگتی ہے کہ باپ کے وراثت میں، جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے، مجھے بھی کچھ دے دو، تو حرام خور بھائی کہہ دیتے ہیں نہیں دیں گے، چلے جاؤ، شادی میں بہت خرچ ہو گیا۔ کس باپ نے کہا آپ کو شادی میں خرچ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہاں بھی حرام کا کام کیا اور وہاں بہنوں کا حرام کا مال کھا گیا، دونوں حرام کے کام کیے۔ غصہ آئے گا۔ اگر ایمان ہے، اگر سچے مسلمان ہیں تو پھر ان کڑوی باتوں کو سننا پڑے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اگر یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہے، اگر یہ باتیں
دل کو ٹھیس لگ رہی ہے تو پھر سمجھو کہ میرے اندر ایمان کی کمزوری ہے، میں حرام سننا نہیں چاہتا، میں کھانا چاہتا ہوں۔ جوڑا جہیز کی وجہ سے سرکاری رپورٹ، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، جا کر کے سرچ کر لو، معلوم ہوگا 2019 کی رپورٹ ہے، 7114 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 2018 کی رپورٹ ہے، 7167 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 2012 کی رپورٹ ہے، 8233 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 2001 کی رپورٹ ہے، 6851 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 2003 کی رپورٹ ہے، 4208 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 2004 کی رپورٹ ہے، 7204 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 2005 کی رپورٹ ہے، 4787 عورتوں کا قتل ہوا جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ ٹوٹل اگر حساب لگایا جائے جوڑا جہیز کی وجہ سے کتنے عورتوں کا قتل ہوا ہے، 2021 سے لے کر 2023 تک، ان 23 سالہ عرصے کے اندر 1,57,674 عورتوں کا قتل ہوا ہے جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ اور لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بڑی مزے سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ سنو، فلسطین میں جو بمباری ہوئی ہے، 35,000 لوگ شہید ہوئے، وہاں پر اسرائیل جتنا بڑا ظالم درندہ بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی جوڑا جہیز لینے والے اسرائیل سے بھی زیادہ ظالم اور درندہ کتے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کتنے بڑا نقصان ہے سماج کے اندر جوڑا جہیز کی وجہ سے، کتنے لاشیں گر گئی۔ ارے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو انڈیا کی رپورٹ ہے، سرچ کمیٹیاں ہیں، جا کر کے ان سے پوچھو، لکھ کر کے لایا ہوں۔ ہر سال، اور یہ تو ان کا ہو گیا، ہر سال انڈیا کے اندر 23 لاکھ عورتوں کا طلاق خلا ہوتا ہے جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ 23 لاکھ عورتوں کا طلاق خلا ہوتا ہے جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ اور 23 لاکھ عورتیں جب ان کا طلاق خلا ہو گیا، اب یہ اپنے گھر نہیں بسا سکتی، اب یہ عورتیں زنا پر، دھندے پر، جس فروشی پر اتر جاتی ہے۔ 1919 کی رپورٹ ہے، 23 لاکھ عورتیں ہندوستان کے اس دھندے پر اتری ہوئی ہے، جسم فروشی پر۔ ہم علماء یہ رپورٹ جمع نہیں کر سکتے، یہ انڈیا کی جو سرچ کمیٹی ہے وہ جمع کر رہی ہے۔ یہ ہو گیا، اور زنا کی وجہ سے حمل گھر گیا، بچہ پیدا ہو گیا، ہر سال 51 بچیوں کا قتل ہوتا ہے، 51 لاکھ بچوں کا قتل ہوتا ہے۔ اور انڈیا کے اندر 1,12,00,000 ابورشن کیے جاتے ہیں، حمل گرایا جاتا ہے، 1,12,00,000 زنا کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، حمل گرایا جاتا ہے۔ اور حمل کے دوران گراتے وقت اگر عورت کمزور ذات ہوتی ہے، اگر اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو بیچ کے اندر ہر سال 20,000 عورتیں مر جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جوڑا جہیز کی وجہ سے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کم از کم عقل ہے تو پھر اس کی روشنی میں سمجھو کہ جوڑا جہیز کتنی بڑی بلا ہے۔ جہیز کو کم کرو۔ انہوں نے صاف کر دیا، جو لڑکا جوڑا جہیز کے ساتھ آتا ہے، صاف انکار کر دو کہ ہمیں ان سے رشتہ کرنا نہیں ہے۔ لڑکی والے اگر بیکاٹ کریں گے تو پھر یہ حالات لڑکی والوں پر نہیں آئیں گے، صاف کر دو۔ اس سے بیوی سے ضرورت نہیں ہے، ان کو پیسوں سے مطلب ہے، رشتہ داری سے مطلب نہیں رکھتے۔ اگر عورت کو جہیز دے کر بیچنا ہی ہے، عورت کا سب سے بہترین جہیز وہ ہے، اس کی دینی تعلیم ہے، اس کی اچھی تربیت ہے۔ عورت کا سب سے بہترین جہیز ہے
تو پھر اسے قرآن سکھاؤ، دینی تعلیم دو، شوہر کے حقوق بتاؤ، سسرالی رشتوں کے حقوق اسے بتاؤ۔ یہ عورت کا سب سے اچھا جہیز ہے۔ یہ سب نہیں سکھائیں گے، دولت کی انبار دے کر کے بھیج لیں گے۔ کسی نے، ایک عالم نے کہا، جوڑا جہیز کے اندر گھریلو ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں، قبرستان کی جگہ بھی اگر مہنگی ہو گئی، جماعت والے کہنے لگے اگر کسی کو سونا ہے قبرستان کے اندر مرنے کے بعد 20,000 روپے یا 50,000 روپے لیا جائے گا، تو یہ قوم ایسی اتنی گری ہوئی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے قبرستان میں سونے کے لیے 50,000 روپے مانگی، اتنی لالچ بن گئی ہے۔ یہ سب نہیں سکھائیں گے، شوہر کے حقوق، سسرال رشتوں کے حقوق، ساس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، داماد ہیں تو اسے ساس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بیوی کے ساتھ، یہ سب نہیں سکھائیں گے، لوٹ کر کھا جانا معلوم ہو جائے گا۔ سب سے بہترین، سب سے اچھا جہیز یہ ہے کہ اس کی دینی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، شوہر کے حقوق بتاؤ، سسرالی رشتے کے حقوق بتاؤ، یہ سب سے بہترین جہیز ہے۔ یہ سب تو سکھائیں گے نہیں، دولت کی انبار دے کر کے بھیج لیں گے، شادی ہو جانے کے بعد مہینہ ہو جائے گا، 2 مہینے ہو جائیں گے، سال ہو جائے گا، شکایتوں کی ایک انبار لگ جاتی ہے۔ شوہر سے شکایت، اولاد سے شکایت، دیور سے شکایت، ساس سے شکایت، شکایتوں کو ایک انبار لگ جاتی ہے۔ باپ بھی روڑی ہے، بھائی بھی گنڈا ہے، اگر میری بہن کو کچھ بولے تو آ جاؤ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، کہ آنے کے بعد کیا دیکھ لے گا، دیکھنے کو اتنا ہی باقی رہتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی عورت بن کر کے واپس آ جاتی ہے، دیکھنے کے اتنا ہی باقی رہے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے جہیز کا بائیکاٹ کرے اور جہیز کے ساتھ جو رشتے آتے ہیں ان کا صاف انکار کر دے، اور جہیز کی اس بلا کو اللہ ہمارے اس وطن سے، اس ملک سے، پوری دنیا سے ختم فرمائے۔ اللہ انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔